جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس پر اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں، عورتیں اس کے اوپر رونا شروع کر دیتی ہیں، تو حضرت ملک الموت چونکہ اس ٹائم انسان کے گھر میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بندے کی جب روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، کسی بھی انسان کی روح قبض کرنے کے بعد جیسے ہی وہ جاتے ہیں نا وہاں سے، تو لوگ رونا شروع کرتے ہیں۔ اس ٹائم اس کے میت کے اوپر لوگ رونے لگتے ہیں، بہت زیادہ گریبان چاک کرنا اور رونا پیٹنا، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، عورتیں روتی ہیں۔ تو حضرت ملک الموت باہر سے پھر اندر کی طرف آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ان رونے والیوں سے حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے اس کی روزی نہیں چھینی بلکہ یہ اپنی روزی پوری کر چکا تھا، میں نے اس کا پانی بند نہیں کیا بلکہ یہ اپنے مقدر کا پانی پی چکا تھا، میں نے اس کی سانسیں نہیں چھینی بلکہ یہ اپنی سانسوں کو پورا کر چکا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت ملک الموت روح لے کر جیسے ہی آسمانی دنیا پر جاتے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ اس ٹائم حضرت ملک الموت کے انڈر میں اور فرشتوں کے انڈر میں روح ہوتی ہے اس انسان کی، اور وہ روح سارا معائنہ کر رہی ہوتی ہے، سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ روح کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری روح نکل رہی ہے۔ مرنے والا انسان ہر ایک چیز کو، ہر ایک مومنٹ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کہ ہاتھ موجود ہیں لیکن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، کان موجود ہیں سن نہیں سکتا، پاؤں موجود ہیں لیکن چلنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، کان موجود ہیں سنوائی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ قرآن کریم میں فرمایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، کہ تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، لو اس کی روح اس کی حلق میں آ گئی، اور تم بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں، اب تمہارے فلاں رشتہ دار کی، عزیز و اقارب کی، فلاں کی روح اس کی حلق میں آ گئی، ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ، اس کی روح کو روک کیوں نہیں لیتے؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہم مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے یہ اللہ کے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ کہہ دیں کہ فإنی قریب، کہ وہ قریب ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہارے جو رگوں کے اندر جو خون ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ مرنے والے کی روح کو روک کر دکھاؤ، بڑے دعوے کرتے تھے ہم جو چاہیں کر لیں۔ تو اس وقت حضرت ملک الموت کے انڈر میں جب روح ہوتی ہے تو وہ روح سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہوتا ہے، بہت اچھا بیہیو ہوتا ہے، تو وہ روح یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے اپنے گھر والوں سے کہ اے لوگوں، ہم پہ رونا بند کرو اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ اور اگر کوئی گناہگار بندہ ہوتا ہے، وہ یہ سارا معاملہ دیکھتا ہے گھر والوں کو روتا ہوا، تو وہ بڑا رشک کرتا ہے اور یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ کاش کسی طرح سے ہم ان سے اپنا حال بیان کر سکیں اور اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے یہ بتا سکیں کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی بسر کرو۔ نیک بندہ بھی اپنی خبر دینا چاہتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور گناہگار بندہ بھی اپنی خبر دینا چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری خبر ہمارے گھر والوں تک پہنچ جائے۔ اور نیک بندہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے اور دنیا میں رہ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے زندگی بسر کرو۔ تو یہ دونوں جو روحیں ہوتی ہیں، نیک روح ہو یا بد روح ہو، وہ اپنے گھر والوں سے یہی چاہتی ہے کہ یہ ہمارے گھر والے دنیا میں رہ کر، نیک بندہ کہتا ہے کہ جیسی ہم نے زندگی بسر کری ویسی تم بھی کرو، گناہگار بندہ کہتا ہے کہ جیسی میں نے گزاری ہے ایسی تم نہ گزارو، بلکہ دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے آؤ۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو قبر ہے نا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو نیک بندے کے لیے تو موت سے اچھا کوئی میسیج نہیں ہے، گناہگار کے لیے موت سے خطرناک میسیج کوئی نہیں ہے۔
اسی لیے اگر جس بندے نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔